ظہور یوسف زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعه فيها طويلا اللهم اجل وليك الفرج جعلنا الله من آوانك وأنصارك وشيعتك اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین صلوات سارے صحبان عظیم عبادت دی قبولیت واسطے بھی سارے مومنین بآواز بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین بانیان دے جملہ مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت بآواز بلند کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت امام زین العابدین علیہ السلام دے قاتل تے لعنت آخری بندے تئیں جتنے ضرورت مندو بارہویں سرکار دے ظہور دی تعجیل واسطے اتنی محبت نال صلوات سرور کونین دا فرمانے اکرم الضیف ولو کانا کافرا مہمان دی عزت کرو اگرچہ کافری کیوں نہ ہو تسی بڑے اچھے میزبان ہو تھوڑی جی محبت کرو امام حسین دے صدقے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ جگہ ساری خالی پئی جڑے پاک ذکر واسطے آئے ہو ذکر ہی کرنے بسم اللہ آ جاؤ بڑی مہربانی مولا تو نے اس تکلیف دا بھی صلہ عطا فرما انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ ایک صلوات ایسی پڑھو ہر مومن دی حاضری قبول ہو جائے اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الصلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
خصوصا على حجة الثاني عشر الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء برعظمت امام زمان صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات. دعا ہے اللہ رب العزت بحق سید سجاد تمام شرفاء دی حاضری قبول فرمائے. مالک اللہ بانیان فرش ازانو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ انہوں نے خاندان دے جملہ اموات دی مغفرت فرمائے. جتنے حاضر ہو میں سمیت مالک سب دے گناہ معاف فرمائے. مالک اللہ سارے بارے میں آقا دے ظہور تعجیل فرما. امام پاک دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرما. اللہ سارے وطن عزیز تے خصوصی رحم فرما. سیلاب زدگان مومنین مسلمین دی مشکلات آسان فرما. اللہ رب العزت جتنے بھی ہاتھ دعا واسطے اٹھے ہوئے اللہ نیک دعائیں قبول فرما. کوشش کرو اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے ایک صلوات خاندان طہارت تے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد. انتہائی لائق احترام محبان آل رسول ایک فرمان مالک قرآن حکیم چو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی ہے. دو جہان دا خالق ارشاد فرما رہے میرا بندہ ہر شے دے بارے سوچ لینا ہے. یہ پتہ ہوندے ہی کیڑے کاروبار وچ نفع ہے. یہ بھی پتہ ہوندے ہی میں گھر دا سرکٹ کیویں چلاونا ہے. دنیا دے ہر مسئلے دا پتہ ہی سیاست جاننا ہے سب کچھ جاننا ہے. مالک فرما رہے کدی یہ بھی سوچیں ہاں کہ میں اللہ تینوں بنایا کیوں ہے. مہربانی مہربانی میں متوجہ دا بہت مشکور ہے. تینوں بنایا کیوں ہے. اشرف المخلوق مخلوقات تے ہور بھی اللہ دیاں بڑیاں مگر افضل اور اشرف ہون دا تاج انسان دے سر تے رکھے. انسان آخر میں تینوں کیوں بنایا اتنا تے سوچ. مالک یقیناً انسان دا جو خالق ہے بندے دا مزاج سمجھ دے کہ ایک دور آونا ہے موبائل دنیا بندے راتی سمسن تو موبائل رکھ کے سمسن صبح اٹھ سن تو چاہ کے اٹھ سن. اتنا مصروف ہو سی بندہ. اور شاید اج میں کچھ مجلس فکری پڑھنا چاہنا چونکہ حالات زمانہ عجیب ہیں. اس زمانے جب اپنا ایمان بچاونا بھی جہاد دے برابر ہے. اس واسطے اگر محسوس نہ کرو تو میں کچھ حالات حاضرہ بھی عرض کرنے اور پاک امام دے کچھ فضائل بھی تو سناونے. سارے راضی ہو نا بھائی. اے جڑا زمانہ سی گزار رہے ہیں نا جی مشکل ترین دور ہے. ہر بندہ ہی زمانے دا شکوہ کر رہے. یہ تھوڑی میری بات نہیں. یہ پاک بی بی دے پاک بابا نے ارشاد فرمایا خیر القرن کرنی سب تو چنگا زمانہ میں مصطفیٰ ہے. میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدتر ہو سی. ہن دسو بھائی بزرگ بندے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو اج اولاد دے کردار ویکھ کے دستے نو بھی پترا ساڈا ویلا بڑا چنگا. سیندے اونجے چوب کیتی بیٹھے ہو. اے حالات وے دے ہو جڑے ماں باپ دا حیا ختم ہو گیا.
حتیٰ کہ پاکاں دا بھی احترام مکتا جاندہ ہے۔ اس زمانے نو یاد کر کے اولاد نو آدھے ہو بھئی تواڈا نالو ساڈا ویلا بڑا چنگا ہے، تے قسم مجلس پاک دی ہے توانوں تواڈے بزرگ آدھے ہیں بھئی ساڈا ویلا بڑا چنگا، تے انہاں دے بزرگ آدھے ہیں۔ یہ سلسلہ پاک نبی تک جاندہ ہے۔ نبی فرمایا سب تو چنگا زمانہ میرا ہے، میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدتر ہو سی، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ جدوں بندے صبح اٹھ سن تو مومن ہو سن، راتی سم سن تو کافر ہو سن، سارا دن بے ایمانی دے سیلاب دے وچ لڑ دے رہ سن۔ میرا خیال ہے وہ اور کوئی زمانہ نہیں آمنا، وہ آ چکا۔ اصل تھوڑا جہا یہ بھی معیار ہوندہ ہے بے بندے بولن نہیں تو ذاکر مولوی سمجھدا ہے بھی شاید میری گل نہیں چنگی لگ رہی، لیکن میں نے یقین ہے تسی سارے عزادار بیٹھے ہو۔ مہربانی جی، اللہم صلی علی محمد وآل، مہربانی جی۔ تو ہے پروگرام تے زمانے دیاں خبراں جڑے پاک رسول نے دتیاں تو انہوں سنا دے، مہربانی، جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ اللہ مومنین نو سلامت رکھے اور مومنین دے خدا ایمان سلامت رکھے۔ سب تو وڈی دعا اس زمانے چ یہ ہے۔ پاک رسول فرما رہے ہیں یاتی علی امتی زمانو، میرا کلمہ پڑھن والیاں تے کیو جیا زمانہ سی، اُدھ وچ انگریز نہیں ہیں، عیسائی یہودی نہیں، امریکہ اسرائیل نہیں، میرے کلمہ پڑھنا میرے امتی۔ ایسا زمانہ آ جاسی کہ لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، اگر وہ خدا دی عبادت کرسن تو صرف رمضان دے مہینے چ، باقی 11 مہینے بندیاں نو رب یاد ہی کوئی نہ سی۔ تسی بولنا نہیں، تھوڑی تائید کیتی رکھیا بھئی کیا وہ دور آ گیا ہے یا ہجے آمن ہے؟ ایو ونڈ تسی کیتی رکھیا ہے، میں راضی ہوں۔ حالانکہ مولوی ذاکر ہی ہو جی تقریر کریں دیں بھئی تسی چنگے نعرے مارو تو اسی خوش ہو کے جا بھی ہے، نہیں، خدا را مہربانی کرو، زمانہ بڑا عجیب ہے۔ اسی پاکاں دے غلام، پاکاں دی غلامی دا مطلب نہیں ہوندہ اپنی مرضی نال جیو، پاکاں دی غلامی یہ ہے کہ پاکاں دی مرضی نال زندگی گزارو۔ مہربانی مہربانی، بھلا ہوئے اللہ تمہاری زندگی کرے، مولا مومنین نو سلامت رہے۔ تھوڑی حیاتی ہوئے، مولا چکری دے مومنہ نو سلامت رہے۔ بڑا اوکھا زمانہ ہے، خدا پاک دی قسم ہے، جس زمانے چ گناہ نو گناہ سمجھے ہی نہیں جاتا، جس زمانے چ گناہ نو فیشن سمجھیا جاتا۔ خطبہ بڑا ڈاڈا ہے بھائی جی، میں مڑا سناؤں گا، پھر کسی مجلس سے سوچ اور موضوع سن لوے۔ سرکار فرمائیں میری امت اس حال جو ویسی لا یقنعون بالقلیل لا یشبعون بالکثیر، جس کو رزق تھوڑا ہو سی وہ بھی پریشان ہو سی، جس کو زیادہ ہو سی وہ دا بھی پیٹ نہ بھری سی، وہ اکسی حال من مزید، اللہ اس 5 کروڑ نال نہیں گزارا ہوندہ اور دے۔ کم ہکو جا نہیں ہویا پہ امیر غریب، وہ بھی پریشان ہے یہ بھی پریشان ہے۔ میرا یقین ہے جڑا میرے رسول نے جملہ فرمائے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور کیوں سی سرکار فرمائیں لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، خدا دے قرآن نمی بندے صرف اس کو سن سن جدی سور چنگی ہو سی۔ ہے میری تقریر ہوئی سماوانہ لی بھی جان کے شروع کی تھی، مومنہ دا فائدہ ہوئے، مومن متوجہ ہون میں اسی کیڑے ٹریک تے چل رہے ہیں، ساڑیاں ذمہ داریاں کیا ہن تے اسی کر کیا رہے ہیں۔ کوئی گل کوئی بات نہیں، میرا گھر ہے، بھائی جان دا حکم ہے، مولا انہوں سلامت رکھے۔ میں تو واللہ اتھے ذاکر مولوی بن کے آئے ہی نہیں، گزادار دی صورت مومنہ نو متوجہ کرنا ہے۔ یار جس راہبر نے اسلام دیتا ہی اس راہبر دی توہین نہ کر، جس بے گھر نے تینوں گھر ہے دیتا
اس بے گھر دی توہین نہ کر، نمازاں بھی کوئی نہیں، شرم و حیا بھی کوئی نہیں، پھر صدمہ میں نوکر اکبر دا، ان اکبر دی توہین نہ کر۔ امام حسین دے عزادار دیاں بڑیاں ذمہ داریاں، جس زمانے نو دسنا ہے میرا تعلق حسین نال ہے۔ چلو خطبہ سنو پھر انشاءاللہ۔ سرکار فرمیندے ہیں ایسا زمانہ آئے گا قرآن مجید پڑھن والے بھی سر لا رہے ہو سن تے سن سے نہیں بندے اس کو لو جدی سر چنگی ہو سی تے نہ پڑھن والے نو پتہ ہو سی جو قرآن جلہ کی آکھیا ہے تے نہ سنن والے نو پتہ ہو سی۔ یہ رومن دا مقام ہے، یہ غم دا مقام ہے کہ جڑا قرآن ساڑی ہدایت واسطے آیا ہی سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہو ساڑی ہدایت کیویں کر رہا۔ اور بڑا ایک نجم افندی دا شعر ہے، اجل پاک و ہند کٹھا ہی نا تے مسلمانہ دے گھر کوئی بے ہوش ہو پویا تو بھاج کے قرآن چاہ لے آندے، وہ دے ہوتے نا پکھا بنا کے انہوں جل دے آئیں بھی یہ دے وچ پاک آئیتا ہے تے انہوں جلدی ہوش آ جاسی۔ وہ پھر نجم افندی نے ایک شعر لکھیا، کمال شعر، وہ دے کیسے مسلمان ہیں، با ہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق۔ مہربانی سمجھ آوے تو تھوڑی جی محبت فرما دیوے۔ با ہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ کیسے بندے ہیں بھائی؟ مہربانی بھلا ہوئے، اللہ تو سلامت رکھ۔ قرآن نال پیار کرو جی، مقرر کرو تسی نعرہ مقرر کرو، میں شعر مقرر کرو۔ ماشاءاللہ بھائی جنہاں نو ہوش ہے انہاں چاہے ہی کدی نہیں تے جڑا بے ہوش ہے او دے ہوتے باشا ہوا پہ دی بھی۔ با ہوش تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ خدا دی قسم ہے تواڈے پاکاں سرداراں نو قرآن نال ایڈا پیار آئی، اتنا پیار آئی۔ ایک عرب دا گوئی آئی، زمانہ جاہلیت دے شعر سورج پڑھدا، او دا نائی زازان، جس توبہ کر کے پھر علی دی غلامی قبول کی تھی۔ یہ مسجد کوفہ دے بارو گزر رہے تھے، میرا شہنشاہ علی دروازہ مسجد تے کھڑے، وہ گن گناندہ جا رہے، میرے بادشاہ فرمایا اور اللہ کوئی نعمت دے وے تے وہ دی نافرمانی اج نہیں خرچ کریں دی، وہ دی اطاعت اج خرچ کریں دی، تے چھڑ دے جڑا کام کر رہے ہیں۔ ان سیانے بندے ہو، عالم ذاکر سن دے رہندے ہو، اگر میرے مرشد علی دا دل بن جاوے جو میں اس تو توبہ کراونی ہے تو پھر کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ میرے بادشاہ فرمایا چھوڑ دے۔ اس آکھیا جی تے میں جڑا اگے 50-60 سال یہ گناہ کرندہ رہا ہوں آندہ کے بن سی، جڑے سن دے بیٹھے ہو، سمجھ دے بیٹھے ہو۔ میرے شہنشاہ فرمایا اپنے گناہ ڈٹھے نہیں، اے نہیں ہو ویکھیا تینو توبہ دا مشورہ کون دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی، مولا تسا مومنہ نو سلامت رکھ۔ یا واقعاً مورا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ فرمایا ہاں ہونے، تو کر توبہ، آج تو بعد ایک گانے نہ گانے، میں علی ضمانت دینا خدا تیرے سارے گناہ معاف کر۔ اس آگے جی مولا ہو گئی نہ کر سکتے، مولا یقین ہے لیکن اطمینان قلب واسطے تساں تو معافی دے چھوڑی ہے، کدی اتو بھی کوئی سند آ جاندی میں نو رحمان بھی معاف کر چھوڑے، فرمائیں او بھی آ جاندی ہے۔ تھوڑی دیر گزری رستے جدا ہوئے، بادشاہ اپنے گھر، اس زازان اپنے گھر در ایک بدل دا ٹکڑا آیا، پورے کوفے چ دھوپ آئی، زازان دے سر تے چھاں آئی۔ اس اگے مولا اے کیسا بدل ہے، ہر پاسے دھوپے میرے سر تے چھائیں۔ کائنات دے امیر فرمایا اے چھاں نہیں، تیری توبہ دی قبولیت دی سند آ گئی۔ وزی چنگے بنیے تو صحیح یار، کوئی ڈھل نہیں لگ دی، خدا دی قسم وہ دے معاف کرنے کوئی دیر نہیں، تو بڑا کریم ہے، پاکان دا واسطہ دے وہ منٹ نہیں لگ دی۔ اچھا او پھر واپس آ گیا، اسا کہ مولا میری سور شور بھی چنگی ہے تے ہن او گانے تے میں نہیں گاونے، تے کوئی ہو جا وظیفہ دسو جڑا میں سور وچ پڑھاں تے میرا رب راضی ہو جائے۔ ہائے مولا فرمائے اللہ دا قرآن سمجھ کے پڑھیا کر،
ایک لال لفظ بھی آکھیا ہے سمجھ کے پڑھیا کر پھر رب راضی ہے اس آگے مولا پتہ نہیں کوئی کثرت گناہ دی وجہ تو میری زبان تے قرآن دی آیتاں چڑھ دیا نہیں میں بڑی دفعہ کوشش کیتی ہے قرآن پڑھ نہیں سکتا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو خدا پاک دی قسم ہے میرے مرشد فرمایا اے مسئلہ تیرا میں حل کرتا لیکن تیں پڑھنا قرآن ہے اس آگے جی کی میں حل ہو سی فرمایا اپنی زبان بار کٹ اس زبان بار کٹی حسنین دے بابے نے لعاب امامت دی زبان تے لایا اے آدھے مولا ہون انج لگتا ہے میں پورے قرآن دا حافظ ہو چکا بھلا ہونے یار کمال سن دے پہ اتنی محبت آئی میرے مرشد نو قرآن تے پھر سانو بھی تو ہونی چاہیے مہربانی کرو جڑے 20 سالاں تو غلافاں لپیٹے پہن نا انہاں نو کھولو اگر خدا نہ خواستہ قرآن مجید دے ورکیاں تے مٹی چڑھ گئی گرد و غبار چڑھ گیا حسنین دا نانا فرمائندا ایو قرآن معاشرے وچ اللہ دی عدالت ہے انہاں گھر والیاں دے خلاف شکایت کرسی جنہاں دے گھر پیا رہے ہیں فرنیچر صاف ہوندے رہے قرآن نو کسے نہیں ویکھیا تقریر تو گھبرائے تو نہیں بیٹھے مہربانی ہے تھوڑی جی محبت فرماؤ کدی کدی سن لی کر لی ایسا زمانہ آئے گا قرآن صرف سر دی حد تک محدود ہو جاسی سرکار فرمائندے کسے میرے امتی نو کوئی نہ پتہ ہو سی جو اللہ قرآن ہے جو میں نو آکھیا کی اچھا میرے نبی ہور کیوں سی سرکار فرمائندے نے ایڈا بیڑا زمانہ اسی یحلل الخمر بالنبیذ لوگ شراب پی کے محسوس ہی نہ کر سن میں کتنا بڑا گناہ کیتا ہے یعنی ایڈا بڑا ظلم کر کے کیا ہو رہے ویکھو زمانے مسلمانہ دیاں شادیاں تے شراب پیتا جا یہ سرکار دی خبر ہے رشوت بالہدیہ میرا نبی فرمائندہ ہے ایڈا عجیب زمانہ ہو سی بندے رشوت دا نام ہدیہ رکھ لے سی دیو جواب بھائی ویندے ہو کسے دفتر ہے کدی تو انہوں کدی کہیں آکھے ہے بھائی تھوڑی جی رشوت تے نال دے بولو یار وہ ہر دفتر ہے نا وکھرے وکھرے رکھے کوئی چاہ پانی کوئی تھوڑے جی ہدیہ دے چھڑنا جی کوئی ساڈا برا اسی تے تھوڑی جی نیاز دے چھڑنا او خدا دے بندے ہو حرام شاید نا حلال رکھن نالو حلال نہیں ہو سکتی یہ فیصلہ ہے اکبر دے بابے دا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ تیرے مولا حسین فرمایا جیڑا آج میرے نانے دی شریعت حلال ہے وہ معاشر تک حلال ہے جو آج حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے یا اے حالت اسے والامانت بالخیانت سلطان دین فرما رہے ہیں اس زمانے دے خیانت کار بھیڑے بندے اپنے آپ نو اکثر میں امین ہوں میں تے بڑا چنگا بندہ ہو سی بدبخت ہو سی امین اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے بڑا نیک ظاہر کر سی اندرون خانہ اس زمانے دا بدبخت ترین بندہ یعنی ریاکاری اتنی ہو سی خدا نال کوئی رابطہ نہیں 12ویں سرکار نال کوئی رابطہ نہیں بس عوام دے سامنے حاجی صاحب توجہ فرما رہے ہو میرے خیال ہے نہیں پڑھتا میں تو انہوں فضائل ہی سنا دا اچھا راضی بیٹھے ہو سارے مولا زندگی کرے پاک سجاد دا صدقہ مولا تو انہوں وستے اچھا اور کہ ہو سی میرا بادشاہ فرمائندہ ہے بڑی عجیب ویسے واقعاً اے سارے ماحول زمانے دے ویک کے نا نبی پاک دی گل بڑی یاد آ رہی فرمائندے نو زمانہ ہے عجیب ہو سی کہ میری امت دے کرتوتاں دے بدلے المطر کیزن والولد غیزن نقصان دے بارشاں دا سلسلہ شروع ہو جیسے بیٹھے ہو کوئی نہ سوشل میڈیا تے ویدے پہ یعنی خدا اپنی رحمت دیاں بارشاں روک لے سی وہ بارشاں عذاب بن کے نازل ہو سی والولد غیزن
سلطان کائنات فرما رہے ہیں اولاد ماں باپ نال بدتمیزیاں شروع کر دے سی، وہ بھی زمانہ آ گیا۔ وہ بھائی بال فیس بک تے بیٹھا ہوئے اماں تے ابا سڈیندے رہن او دا سر نہیں چمدا، اسی خوش ودیاں جی میرا پتر تے بڑا وڈا موبائل لئی وے، مرن دے بعد ایک کو فوٹو ہی آمنا نے ابا جی کا آخری دیدار، اس تو پیچھے پتر نے کوئی نہیں پتا میرے پیو دی قبر کتھے۔ موبائل دیون دی بجائے انہوں اچھی تربیت دیو، انہوں 14 دی غلامی سکھاؤ تاکہ بچہ جوان ہوئے تو انہوں پتہ لگے 14 نے میرے ماں باپ دے بارے میری کیا ذمہ داری لائی ہے، ماں باپ دی موت دے بعد میری کیا ذمہ داری۔ لہذا مہربانی کرو جتنا ہی جدید زمانہ ہے بچیاں نو وقت دیو۔ معصوم فرمائیں بچوں کو اپنا دوست بناؤ، ایسا نہ ہو کوئی دشمن ان کو دوست بنا کے لے جائے۔ میرا مرشد علی فرمائیں ادبو اولادکم، اپنی اولاد دی تربیت کر، انہم مسئولون فی یوم القیامہ۔ نہج البلاغہ حدیث ہے میرے امام دی، مولا فرمائیں قیامت دے دن تیرے کولو تیری اولاد دے بارے پوچھیا جاسے۔ اور سورہ واقعہ میرے پاکر العلوم مولا فرما رہے ہیں قیامت دے دن ہو سی زمین تانبے دی مثل گرم ہو سی، بدن تے کفن نہ ہو سی، پیریں جتی نہ ہو سی، سن دے بیٹھے کوثر تو سوا پانی نہ ہو سی، لواء الحم تو علاوہ چھان نہ ہو سی۔ اتھے جب بچہ رو پوے تو ماں نو آرام نہیں آندا، اتھے بچے سدین دے راسن ماں جواب نہ دے سی۔ پھر نام اعمال تقسیم ہو سن، کسے دے سجے ہاتھے چ کسے دے کھبے ہاتھے چ، ہر کوئی اپنی عملان دی کتاب خود پڑھ سی، میں کے کیتا ہی، میں پاکاں دے مشن نال کے کیتا ہی، میں مجلس نال کے کیتا ہی، میں اپنی زندگی نال کے کیتا ہی، ہر کوئی اپنے عملان دی کتاب پڑھ سی۔ کچھ بندے امام فرمیدن چیخا مارسن میرے اللہ اے گناہ تے میں کوئی نہ کیتا، جیڑا میرے کھاتے جو لکھیا پہ ہے آواز توحید آسی تو ہی نہیں کیتا تیری اولاد کیتا ہی، تے جان بوجھ کے تین انسان نہیں بنایا، ان اس نو بھی عذاب مل سی تینوں بھی عذاب مل سی۔ اسی غافل ہاں اپنا آپ بچائی ودے، او میں جہنم تو بچ ونجا جی میں چنگا بن جاواں، نہیں میں چنگا بننا ساڈی ذمہ داری نہیں۔ قرآن فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو صرف اپنے آپ نو جہنم تو نہ بچاؤ، اپنے بیوی بچیاں نو بھی بچا لو۔ تربیت اولاد واجب ہے، میرا خیال بس کریے اب بسم اللہ مٹھی مٹھی ہو گئی ہے، اگے چنگے بھلے بیٹھے آئے میرا دل بنے آئی میں تمہیں سارا خطبہ سنائی ہاں سارے جواب ویکھو نا، اے پاکاں دی طرفوں متوجہ کرن دا خطبہ ہے۔ میں دھیان کرو کیڑے رستے تے چل رہے ہو، اساں کیڑے پاسے جاونا۔ مالک اشتر بھی تو علی دا ہی غلام ہے، تے اے جڑا حضرت مسلم سرکار دا قاتل ہے ابن اشعث، یہ بھی مولا علی دی فوج ہے، کدی پڑھو نہ تاریخ، دوواں دا ایکو جہا رتبہ ہے۔ یہ جیڑی میٹنگ میرے مولا علی کردے ہیں نا فوج ہے، یہ راتی خط لکھ کے بندہ گھوڑے تے چڑھا کے شام پہنچا دے، اے جڑا ابن اشعث ملون تے مالک اشتر نے آکھیا مولا تو انہوں پتہ جو ہے خائن ہے خیانت کار ہے، انہوں کٹ چھڑو۔ ایڈا جملہ میرے امام آکھیا اللہ کرے ہر ذہن تک پہنچ جائے۔ فرمایا نہیں مالک انہوں ران دے، یہ ودر وے۔ بولا کیوں ودر ہے؟ فرمایا یہ ہے تو تیری پہچان ہے۔ ہائے 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 ہائے، منافق ہے تو مومن دی پہچان ہے۔ پتہ لگتا ہے نا بھئی وفادار کون ہے۔ یا مہربانی جی بھلا ہوئے مولا تو انہوں سلامت رکھے میرے چوتھے امام دا صدقہ، توڑیاں محبتاں دا بہت شکر، خالص بنو خالص۔ 14 دے مذہب میں 2 نمبری دی گنجائش ہی کوئی ہے ہی نہیں۔ بڑی مہربانی اللہ تمہاری زندگی دراز کرے۔ ایسا زمانہ آسی یاد نے خطبہ یہ لیکن سنو بھی صحیح تے تھوڑا جہاں نا ذہن گھما کے ماحول اپنے معاشرے دا ویکھو، واقعاً وہ زمانہ آ گیا۔
یا کچھ دیر باقی ہے. حضرت فرماتے ہیں ایسا زمانہ اسی رجال مرکبات نساء عاریات متبرجات فی جہنم خالدات. یہ گل پرانے بزرگاں نو بڑی چنگی لگ سی جنہ شرافت دا زمانہ ڈٹھا ہے. سرکار فرما رہے نہیں ہو جے زمانہ اسی میری امت دے مرد دو پہیوں والی تیز سواری پہ سوار ہو کے عبادت گاہوں میں جایا کریں گے. کتنا بڑا عالم ہے تیرا رسول. موٹر سائیکل دا بھی ترجمہ کرنا پوسی. دو پہیاں والی بھائی جان سرکار فرما رہے ہیں دو پہیوں والی سواری پہ سوار ہو کے لوگ عبادت گاہوں میں جایا کریں. امام بارگاہ دے آؤ ویکھو لین لگی ہے مسجداں دے وچ جاؤ لین لگی ہوئی دروازے. پتہ کی یہ دا نقصان کی ہے چونکہ سرکار فرمایا ترے کم نہیں ہو جائیں جس پاسے سواری تے سوار ہو کے نہ جاویں بڑا وڈا تیرا نقصان ہو جائے. کیڑی کیڑی فرمایا المشی الی العبادت. عبادت گاہ دے وچ سوار ہو کے نہ جا. گھر تو پیدل اپنی عبادت مسجد بھی عبادت گاہ ہے تے بارگاہ بھی عبادت گاہ. سرکار فرماتے ہیں اس واسطے کہ جتنے قدم چیسے مسجد بارگاہ جتنے ریت دے ذرات تیرے پیران دے تلے آسن پاک مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر ذرہ قیامت تک استغفار کرسی ثواب تے مومن نو اللہ عطا کر. یہ ثواب یا مہربانی بھلا گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوں پڑھنا میرا خیال اس تو بعد میں بھی کدا ہی نہیں تو صحیح کدا ہی نہیں میرا خیال سننا 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو پریشان تو نہ ہو سن. مولا تہاڈی حیاتی کرے. کیسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سواریاں تے سوار ہو کے عبادت کرن جا سکتے. پہلا کام عبادت دی طرف جاویں تو پیدل جاویں. دوسرا کام فرمایا المشی للعیادت. تیرے محلے تیرے شہر کوئی تیرا بھائی دوست مریض ہو کوئی مومن ملنگ ازادار نو تکلیف ہو او دے گھر او دے عیادت واسطے پیدل جا سوار ہو کے نہ جاویں. مولا کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں جتنے قدم اپنے گھر تو ایک مومن دے گھر عیادت واسطے جاسے ہر قدم دے بدلے اللہ ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر. ہون تا موڑ ماشاءاللہ ٹرن والی تکلیف ہی کو نہیں کردا. واٹس ایپ تے میسج کیتا جناب کی حال ہے جناب فون کر چھڑیا. یہ فون تے واٹس ایپ اجر نو ضائع کر دیندا ہے. بھائیو کام تو جلدی ہو جاندہ ہے پر پیچھے ساڈا ثواب بڑا گھٹ جاتا ہے. لہذا آپ زحمت کرو انہاں پیراں نال ٹر کے جاؤ. اور میرے 8ویں بادشاہ فرماندے نے مریض دی دعا اللہ حالت مرض وچ رد نہیں کردا. تساں پوچھن جاؤ تے انہوں آکھو میرے حق کی دعا کر. حضرت فرماندے نے مرض دی حالت وچ کیتی ہوئی دعا انج جاندی ہے جو حتمن درجہ قبولیت تے پہنچ دی ہے. تے مریضاں دی بھی کوئی ذمہ داری امام نے دسی ہے. کوئی تکلیف ہوئے بخار ہوئے چونکہ مومن خدا کتنے پیکج دیتا ہے. اللہ دی قسم میں تے حیران ہاں موڑ بھی نہ کر دے. سرکار فرماندے نے ایک مومن حالت مرض وچ ہوئے نا تے بجائے روون دھوون دے حال پاؤن دے بچے مر گئے ہوں کوئی ڈاکٹر سدیا. حضرت فرماندے نے 2 کروٹاں بدلے ایک سجے ایک کھبے. سجے بھی بدل کے آکھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور سجے بدل کے بھی آکھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تیرا خراسان دا شہنشاہ فرماندے میں ضمانت دینا اس 2 استغفار دے بدلے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر جائے. چونکہ حالت مرض وچ بندہ خدا دے بڑا قریب ہوندا. بھلا ہوئے ایک دن دا بخار علی والے دا معصوم فرماندے نے 1 سال دے گناہاں دی معافی دا کفارہ ہے. اور کے لیندے ہو اللہ کو پاکاں دے صدقے حد نس کر چھوڑی کرم دی. بڑی مہربانی اللہ تہاڈی زندگی کرے. تیسرا کام جدے سواری تے نہیں ونجنا موٹر سائیکل جوانا ہو گھر رکھ کے ونجنا ہے. سرکار فرماندے نے المشی للجنازہ. کسی مومن دا میت ویڑے چو اٹھ کے قبرستان جا رہا ہو وہ دے پیچھے بھی سوار ہو کے نہ جاویں
چونکہ اج وہ کسے دے موڈیاں تے سوار ہے تے کل تو کسے دے موڈیاں تے سوار. اس دا بھی ایک ایک قدم ایک ایک مقبول حج دے ثواب تے برا. بڑی مہربانی تساں میری بڑی کوڑی جی تقریر مٹھے رنگ سنی. میں دعائی کر سکتا. اچھا اور کہ اسی والنساء عاریات متبرجات فی جہنم خالدات. نبیاں دا سردار فرما رہے ہیں اس زمانے دیاں عورتاں لباس پا کے بھی بے لباس ہو سن, پردے چ بھی بے پرد ہو سن. فیشن دا نام پردہ بن جاسی. اور میرے خیال ہے سب جان دے ہو, میں اس دی وضاحت نہیں کرتا, سارے نو پتہ ہے کہ پردے جیسی عظیم خداوند عالم دی عظیم نعمت اسی ضائع کر چکا. جرت ہی نہیں بندے نو کسی نو آنکھے بیٹی پردہ کر, میری ماں پردہ کر. بس اللہ تعالی زندگی دراز کرے. میرے نبی فرمائے نجیب زمانہ ہو جاسی ہمت ہم بطون ہم, لوگاں دی کوشش اپنا پیٹ ہو سی. میں کیویں رجاں بھرا بھاویں مرن بھاویں بچن, بہناں دے بچے بھکھے ہیں, سکول دی فیس نہیں ہے, کسے نو پرواہ نہ ہو سی. ہر کوئی اپنے پیٹ دے چکراں زندگی گزار رہا ہے. تائید فرمائندے ہو اس گل دی. احساس رشتے ختم ہو جا سن, سکے بھراواں دے گھر دیواراں پہ جا سن, پہ گئی. دینہم دراہمہم, سرکار فرمائندے لوگاں دا دین پیسہ ہو سی. پیسہ ہو سی تے بندے انہوں اکثر بڑا مومن ہے. جی غریب ہو سی, تہجد گزار ہو سی, امام حسین دا آزادار ہو سی, وہ دی غربت دی وجہ تو اس دے سلام دا جواب کوئی نہ دے سی. بولو یار تائید تے کرو چاہ. وہ دور آ گیا ہے نا, سردار بیٹھن تے کوئی مسکین آ گیا ہے, سلام کیتا سی, یا علی مدد آکھیا سی, توجہ ہی کوئی نہیں, پیسہ کوئی نہیں, غریب آدمی. تے ادو بھاویں کوئی 2 کروڑ دی پراڈو تو ابو جہل لے پوے. مہربانی بھائی, انہوں سلوٹ پہ وجد. حضرت فرمائیں ایڈے بے ایمان ہو ویسن میرے امتی کہ جنہ دی قدر کرنی ہے انہ دی نہ کر سن. اے دنیا داری آرٹیفیشل مخلوق دے پیچھے لگ جائے. اور اگلی گل ہو سکتا ہے ایک ساڑھے خلاف بھی ہوئے تے وہ سہ جوے آئے. وہ میں قرآن دی قسم گھروں کوئی نہیں بنائی, وہ میرے رسول دی حدیث ہے, میں کرنی ہے آج بھائی جان. اجازت ہے؟ اللہ بھائی آیات نو سلامت رکھے. واللہ بہت پیارے بھائی ہیں, مولا انہاں دی عزاداری جاری رکھے. قسم بخدا اس جملے نے حیران کر کے رکھ دیتا. فرمایا ایو جہا زمانہ آ جاسی لا یکرمون العلماء الا بثوب حسن. انہاں بندیاں نو بندے عالم سمجھ لئی سن جنہاں دے کپڑے مانگے ہو سن, جنہاں دیاں جتیاں قیمتی ہو سن, جنہاں دیاں گڈیاں قیمتی ہو سن, جنہاں دے نال دا گارڈ ہو سن, بھاویں عمدے 12 امام ہی نہ ہو سن. بولو میں غلط آ کرے تے ساڈا ہی مزاج بن گیا. زاداروں میں ہاتھ پتی کھڑا, میں تے تہاڈیاں جتیاں جوڑاں, ساڈا بھی مزاج بن گیا نا. ویدیاں کیڑی گڈی لئی ودا ہے, وہ گڈی تے بھاویں جیڈا بے دین آ جا, وہ گڈی وڈی ہے بھائی, یہ دے پیچھے لگ جاؤ. تے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی 14 دا سچا غلام ایک رکشے تے آ جائے جدی تہجد ہی قضا نہیں, بندے انہوں عالم سمجھتے ہی نہیں, اس انہوں ذاکر سمجھتے ہی نہیں. سرکار فرمائندے نہیں ہو جی زمانہ ہو سی لوگ گڈیاں دے پیچھے لگ جاسے. قرآن دی قسم ہے 14 نے جڑا معیار علم دسیا ہے نا, سرکار فرمایا ساڈے مکتب دا او عالم ہو سکتا ہے جڑا علم وچ بھی بلند نظر آوے, کردار وچ بھی بلند نظر آوے. اسی کوئی شاید نہ ویتے بھئی جناب بس آ جاوے صحیح جہاز تو لوے تو ہی ہو جائے تو مڑ عالم ہی کوئی نہیں. وہ جہاز تو کو انگریز لے پوے تو پیچھے لگ جاوی, فرعون لے پوے جہاز تو واہ جی تیرے جہاں کو بندہ ہے. دنیا دی قدر نہ کرو, دین دی قدر کرو.
14 دے حبداراں دی قدر کرو، فنکاراں دی قدر نہ کرو۔ راضی ہوئے ناراض ہوئے مڑ سدیں نہ سدیں جملہ میں آگ کے بجنے۔ محمد و آل محمد نو اداکاراں دی ضرورت نہیں، ازاداراں دی ضرورت ہے۔ بھلا ہونے مہربانی جی، یا رسول اللہ، بھلا ہوئے بھائی، بھلا ہوئے، سلامت رہو، آباد رہو بھائی۔ محمد و آل محمد، قسم قرآن دی ہے، ساڑھی غلط فہمی بنی ہوئی ہے۔ رش ہوئے یا بندے آون ڈھیر سے مڑ پاک راضی ہوندے۔ میں نے پاک علم پاک دی قسم ہے، خدا دی قسم ہے، ایو جہاں گھر ہے، انہاں رش دی لوڑ ہی نہیں۔ بولو کوئی یقیناً آرمی دا بندہ بیٹھا ہو سی، جنگ لگے کسے غیر ملک نال، قانون ہے نا فوج دا، چھٹیاں بند کر دو، ریٹائرڈ فوجی واپس بلائے جاندے ہیں، انہاں دے تجربات تو فائدہ اٹھایا جاندے ہیں۔ کربلا سن کچھ نظر نہیں آ رہے۔ 9 محرم میدان جنگ ہوئے، راتی امام چراغ بجھا کے آدھیں جنہ ونجنا ہے ٹر جاؤ، میں نو رش دی ضرورت نہیں، میں نو مخلصین دی ضرورت ہے۔ پاکاں نو نا اے چھوٹا جہا دل صاف چاہیے بس، یہ دے وچ ایک نمبری ہوئے، غریب ہے امیر ہے کوئی معیار نہیں پاکاں دے بوئے۔ یار دولت ہی اگر پاکاں دی رضا دی دلیل ہے تو میسم دی دکان تے علی کیوں جا کے بند؟ سن دے نو ذاکرہ عالمہ تو میسم کو کم میں تک کر لے، تیری کھجورہ میں علی فروخت کر۔ اسی تے اس شہنشاہ دی ولایت تے زندہ ہیں، اسی غریباں نو سلام ہی نہیں لیں۔ ناراض نہ ہویا، میرے ہاتھ بتے ہو، مومن دی قدر کر، پیسے دی قدر نہ کر۔ چلو اگے چلو، تھوڑا جا ناراض نہ ہویا، اگے کام تھوڑا جا رہ گئے، وہ پھر رہ نہ جاوے۔ یہ جو زمانہ ہو سی، سرکار فرمیندن دینہم درائمہم، بندیاں دا دین انہاں دے پیسے ہو سی، اللہ رسول اہل بیت کوئی دین نہ ہو سی، بس پیسہ ہے تو دین ہے، نہیں تو اے بے دین ہے۔ ہو گئے حالات بھامے منو دے بھامے نہ منو، ہو گئے نا جی۔ روپیے نو سلام ہے، ایمان نو کوئی سلام نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یہ جو زمانہ ہو سی، نساؤہم قبلتہم، اے ذرا جل کے سنیا ہے، کائنات دے رسول فرما رہے ہیں میری امت بیویاں دا اتنا احترام کرسی جتنا کعبے دا احترام۔ چلو ہیٹھا جا ویکھو گل تو سننی پوسی، اللہ کرے سی تو ان ٹکر لب پوسی، لیکن سچ پہ آدھا۔ او بھائی اماں بیمار ہے تو پیسے کوئی نہیں، ابے دا کپڑا نواں لباس لینا ہے، تنخواہ مک گئی، تے 2 واری شہر ونجنا طواف کر کے کھڑا پوچھدا ہے کوئی شے گھننی ہوئی تو لئی آس۔ ہن ایمان نال جواب دیو، ہن جس شریف اماں دی دوائی بیوی دے دستخط تو بغیر نہیں آندی، جس دے باپ دے لباس بیگم دے حکم تو بغیر نہیں آندے، ان میں بیوی دا غلام آکھاں یا علی دا غلام آکھاں؟ او یار ایتھے رکھ بیوی نو، ایتھے رکھ پاکاں دے حکم نو، اے ماں باپ ہے نہیں تے اے بیگم ہے تے اے سامنے میرا پاک رسول ہے، کہ فرما رہے اے دنال کیا کرنا ہے، انہاں نال کیا کرنا ہے۔ مالک فرما رہے نہیں اے اس دے 4 حقوق ہے نہیں، اے دی روٹی پانی دا خیال کریں، اے دے نان نفقے دا خیال کریں، اینو 4 دیواری اج پردے چ رکھی بس۔ تے اے کون ہیں؟ قرآن آدھے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہاں نو اف کرے سے میں تیرا سارے عمل برباد کر دے سا۔ اسی الٹے ہوئے پیاں، ادھے اف نہیں ہوندی، ادھے گربان پکڑی کھلے۔ او میرے بچے، او میرے عزیز نوجوان، میری ملت دا مستقبل، ماں باپ دی قدر کرو۔ ماں باپ جس حال وچ بھی ہوویں انہاں اپنی جنت سمجھو، انہاں دی نوکری کرو۔ پاک ہی نہیں راضی ہوندے جے تائیں ماں باپ نہ راضی ہو۔
بس اللہ تاری زندگی کرے، کافی پڑھ گیا، پھر زندگی رہی تو بقیہ جڑا رہ گیا انشاءاللہ وہ تاری خدمت پیش کرے سا۔ بھلا انہیں کوئی کسی دا دل دکھی ہوئے تو معاف کرے آئے، میری ڈیوٹی آئی تو ہاڑے تئیں حق پہنچاونا، اگے عمل تو پھر ہر کسی اپنی مرضی نال کر، تو انہاں کماں تو انج بچ جاؤ جنہاں دیاں خبراں بطول دے بابے دیتی ہیں، نہیں تو نہ دین بچ سی تے نہ ایمان بچ سی۔ بہوں اوکھا گزرے ای سید سجاد، تھوڑا جہا رو لیو، یہ رومن بھی بہترین عمل ہی گناہاں دی معافی واسطے۔ حافظ کفایت حسین مرحوم قبلہ فرمائندے ہیں ترائے ہستیاں آل محمد ایسیاں جنہاں نو مزاج دے خلاف تکلیف دیتی گئی، بھلا انہیں بھائی، ایک میرے مولا حسین، دوسرے سید سجاد، تیسری مولا امیر دی وڈی تھی، واہ بھائی واہ، اللہ ان آوازاں تے رحم کرے، انہاں دے مزاج ہو رن، دکھ ہور دیتے گئے۔ قبلہ فرمیندیاں امام حسین فطرتاً پیاسے آن، خود پاک بی بی روایت کر دی ہے، میری جھولی یہ چاہیے آدھا یا امہ انبنوں کے اتشان، امہ میں تیرا تسا پتران، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مزاج دے خلاف کیویں دکھ دیتے نے، جنہوں پیاس بوں لگ دی آئی انہوں 3 دنہ دا تسا مار چھوڑے، بھلا انہیں بڑے آنسو قیمتی نے، اے جہنم بجھاون واسطے بڑا کم دس نے، قسم بخدا دوسری ہستی قبلہ فرمائندن سید سجاد جنہوں غیرت بہوں آن دی ہے، اور جڑی انہوں نے روایت لکھی ہے نا سید معاف کرے آئے، وہ فرمائندن ایک دیار سید سجاد اپنی حویلی اج داخل ہوئے، شہزادہ علی اکبر دی ماں بی بی ام لیلا وضو کر کے نا مسے واسطے تھوڑی جی چادر ہٹائیے، آئیو میرا اللہ سارا دن سید سجاد روندیاں گزار چھوڑے۔ امام حسین پوچھیا میرا بیٹا روندہ کیوں ہے؟ آدن آج میں ماں دے والا تے نگاہ پئی، واہ بھائی واہ، آفرین بھائی، آفرین بھائی، جڑا اتنا غیور آئی ان مسلمانہ پھوپیاں دے نال بازار عبور کروائے، یزید جیسے کتے دے دربار پھوپیاں دے نال آیا ہے۔ اور تیسری ہستی ام المصائب، محرومت المسرت، مسافرہ شام، اس بی بی نو شرم و حیا بہوان آئی۔ سادات ماما سید آدیاں راج نہ ہویا ہے، علامہ دستغائب شرازی نے لکھے 21 رمضان دی ڈھلی ہوئی رات آئی، زخمی علی تڑپ کے اٹھ بیٹھے، حسن جی بابا میری زینب کتھے؟ آ کھڑی ہے، جی بابا میں تو کول بیٹھی ہاں۔ علی فرمیدن میری آخری رات ہے، میں لازدہ مہمان ہاں، میری دھی ایک حسرت تیرے پیو دی رہ گئی ہے، بابا حکم کرو اگر میں پورا کر سکتی ہاں۔ علی فرمیدن بیٹی میں نے تھوڑا جا قرآن سنا، واہ بھائی واہ، ہائے چکری اکھی تھک پئیاں نہیں، قسم خدا علامہ نے انہیں لکھے ہے بی بی سورہ مریم دیاں پہلیاں 2 ایتاں پڑھیاں، علی دی دھی چپ کر گئی، بی بی آدھی اور امام آدھن اور پڑھیاں، آدھی بابا نہیں پڑھ سکتی شرم آندہ ہے، اتھے میرے بھرا بیٹھے ہوئے بابا میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پاک سیدہ انہاں آوازاں تے راضی جا، اللہ انہاں رومن والی آوازاں تے رحم کر۔ جس بی بی پیو دے سامنے قرآن نہیں پڑھیا وہ شرابی نال بولیے، یہ مزاجن سخت مسائب۔ اور ایک اور بات سنو، مسائب جو پڑھنا ہے میں یاد ہوں ہر جوان دی شہادت سوکھی ہے، اے محرم سنیا نے سارا، پاک شہزادیاں دی شہادت سوکھی، قاتل بھی ایک آئی مقتل بھی ایک آئی، کہیں جوان دا نا چچاؤ نہ کوئی 10 چھڑے سی دا فلانا قاتل ہے،
سید سجاد او غریب ہے جدہ نہ ایک قاتل آئی، واہ بھائی واہ، نہ ایک مقتل آئی، کدی کوفہ دے بازار اچ کٹھا ہے، کدی ابن زیاد دے دربار شہید ہوئے، واہ بھائی واہ، بڑی منظور مجلس ہے، اللہ بانیاں دا اہتمام قبول کرے، اجروں کو مانا۔ اس امام دی امامت ہی بڑی اوکھی، بڑے لکھے بندے بیٹھے ہو، غدیرج مولا علی دے سر تے امامت دی پاگ آئی، نہیں پتا پہلا مسئلہ کہیں پوچھیا، 21 رمضان امام حسن دے سر تے پاگ آئی، نہیں پتا پہلا مسئلہ کہیں پوچھیا، اور 28 سفر امام حسین دے سر تے پاگ آئی، نہیں پتا امام تو پہلا مسئلہ کہیں پوچھیا، تے جلے 11 دی رات سید سجاد دے سر تے پاگ آئی، سید معاف کرے پہلا مسئلہ پوچھنا لی پھوپی زینب آئی، آدھی سجاد پوچھنا ہی آگ بھی لگ گئی ہے، برکے بھی لٹی گئے، آفرین بھائی، اللہ دیاں دے پردے سلامت رکھنے، اللہ جائیاں دے دکھ نہ دینے، اجرکم اللہ، بہت اوکھی شوال۔ علامہ نقن مرحوم فرمیندے ہیں جیڑا کام اللہ دامین تائیں علی دے پتران تو لے آئے او سوکھا آئی، جیڑا دامین تو بعد علی دیاں دھیاں تو لے آئے او اوکھا آئی۔ مدینے دے شہر بڑا روندہ بیٹھا توڑا آقا سجاد، منحال کوفی غلام ہے، آگے مولا بس کرو، کتنے گروس ہو، کدن دے رومن لگیو، مولا شہادت توڑا ورث ہے، توڑے گھر کتنے شہید ہیں، حضرت حمزہ، جعفر طیار، حیدر قرار، مولا اتنے شہید ہیں، تے پھر اتنا کیوں روندے ہو؟ خدا دی قسم تسی چپ کر گئے ہو، بیمار دی رات ود بھئی ہے، فرمیندن من حال تے انصاف نہیں کیتا، مولا کیویں فرمایا شہادت ساڑا ورث ہے، کیا میریاں پھوپیاں دا بازار ونجنا بھی ساڑا ورث ہے؟ یزید جیسے بدماش دے سامنے خطبہ پڑھنا بھی ساڑا بھی، کدا نہ روو جڑے آل محمد نو پہ رون دے ہو۔ 3 مقامات صاحب سوگنامہ آل محمد نے لکھے، 3 موقع ایسے جتے قریب آئی کہ سجاد دی روح پرواز کرویں دی، پھپھی آ بچائیس، اسے واسطے بی بی دا لقب ہے محافظہ امامت، ہر موڑ تے سجاد نو بچیں دی رہیے، سلام ہے اس بی بی دے حوصلے نو، میں نو قسم کلمے دیئے دنیا دی کئی مستور ہون دی، 9 بھرا دی لاش ویک کے مر وین دی، کوئی ایڈی جرت ہوئی علی دی اس دھیدچ، لوگاں کوشش کیتی ہے بی بی دا حوصلہ ختم ہو جائے، نہ پڑھ سکے خطبے، لیکن جویں ظلم ود دے آئے علی دی دھی دا حوصلہ بلند ہوندہ ہے۔ اور ایک کوشش کرنا، میں جدوں بھی اس امام دی شہادت پڑھا، ایک عمل ہے مومنین واسطے ضرور کیتا کرو، ہر نماز دے بعد، ہر مجلس دے بعد 35 سال سید سجاد بابے نو رنت، 35 سالوں دے وچ کچھ ایو جہا وقت بھی آیا جدہ شمر نو بھول گیا، خولی دا نا کدی نہ نچایا، حرمل تے سنان نو بھول گیا، تاریخ مقتل دی ایک ملعون آئی جس نو 35 سال سجاد بھلا نہیں سکیا، تے میں سادات تو معافی منگ کے جملہ پڑھساں۔ پھر کسے غلام نے پوچھا مولا ایک کون ہے؟ تو انہوں بابے دے قاتل بھول گئے، اس ظلم کیڑا کیتا ہے جڑا 35 سال بھلا نہیں سکیا؟ رو کے فرمیندن اس کمینے دا نائیں حارس بن نوفل، نا یاد کر لو، اس کتے تے ہر ویلے لعنت کیتی کرو، اس سید سجاد دی سنت ہے، مولا اس ظلم کیڑا کیتا ہے؟ رو پین فرمیندن منال چنگائی نہ پوچھے آدھے نہیں مولا دسو تو صحیح، رو کے فرمیندن اے او ظالمیں جس کربلا تو شام تک سیدزادیاں نو سمن نہیں دیتا، جتھے آنکھ لگ دی آئی نیزے نال جگا کے آدھا توڑا غازی مارے آگئی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا روحانی مجلس ہے۔
مولا تہاڈیاں مکانا پرسے ماتم قبول کرے۔ پہلا موقع میں ذرا ہٹ کے روٹین تو شہادت پڑھدا کہ جتھے جتھے شہید ہویا ہے میں تینوں سارے مقتل سناواں، پر تھوڑا جہا وقت زیادہ تکلیف نہیں۔ پہلا مقتل 11 محرم، جتھے بی بی آدھی ہے میں سمجھ آئی میرا سجاد مک گیا، جلے پیو دی لاش تے آئے نا، ہاتھ بھی بدھے وس، گالج بھی توکس، پیران دے وچ بیڑیاں، پیو دی لاش تو تھوڑا جہا دور کھلو گئے، بدن کمبن لگ گیا، چہرے دا رنگ زرد ہو گیا، کچھ بلیندہ ہائی بول نہیں سکدا۔ ہن ماتم دے لفظ نے میں پوری ذمہ داری نال پڑھ رہا، خدا پاک دی قسم ہے، علی دی دھی آ کے نہ پتر نو ہاں نہ لایا، وین کر کے آدھی یا بقیت جدی یا بقیت ابھی، او میرے پنجتن پاک دی نشانی، او میرے بابے تے دادے دی نشانی، سجاد تو مر گئے ہو میرے نال بازار کون ویسی؟ واہ بھائی واہ، اللہ انہاں آوازاں تے رحم کرے۔ سجاد سنبھال اپنے آپنو، سجاد حالے تے شام ونجنے، حوصلہ کر، میرے ساہ مقویندے میں امام دا جواب نہ پڑھدا۔ سید سجاد فرمیندے نمہ میں چپ کر وینا، لیکن ایک گل دا میں نو جواب دے، اللہ دی کائنات کوئی ایڈا مجبور پتر وکھا جے دے پیو دی لاش آؤ دھوپتے پئی ہوئے تے پتر نہ انہوں دفن کر سکتا ہوئے نہ کفن پوا سکتا۔ واہ بھائی واہ، اجرکم اللہ، مولا تاری نوکری ڈیوٹی قبول کرے۔ دوسرا مقتل میں کوشش کریں نہ سخت نہ پڑا، ادب نال گزر ونجا، مسائب تے ایڈے دکھی اننا واللہ کتاباں پڑھیون بندے مر ونجا۔ دوسری مقتل سید سجاد دی، دمشق دا پہلا بازار، میرے شام دے زوارو کئی گئے ہو سو مومن، ویکھائے ہو بازار حمیدیہ جتو گزرین جنت دیاں شہزادیاں، تو انہوں پتہ ہے اس بازار کتنی ڈھل لگ دی ہے زوار دی۔ میں کئی وار گیا، مولا سارے ان لے جائے، میں قدم بھی گن کے آیا، وقت بھی ویکھے، کوئی صحت مند بندہ جوان ٹرے نا 5 تو 6 منٹ لگتے ہیں، بازار مک ویندے، کوئی بڑھڑا ہوئے 7-8 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے اس پاک مجلس دی قسم تاریخ دی اس بازار علی دی دید 9 گھنٹے لگ گئے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، انہاں کوکاں تے اللہ رحمت کری، اجر و کمال اللہ۔ او بچیاں نال آبادوں میں ہن نہیں دس سکدا، جاڑا صاحبادیان بازار پڑھن والا سجاد ہوئے، سنن والی زینب ہوئے، وقت پتہ لگدا ہے بازار عبور کیویں کر گئی۔ آفرین آفرین آفرین، دنیا دے غم چ نہ رو، بس اس سے موڑ تے نا اے جلے بازار مکہ ہے، دربار یزید تو پہلے ایک جگہ آندی ہے جہاں نام ہے باب الساعہ، کئی گھنٹیاں والا دروازہ، اس دروازے تے بیبیاں 3 دہاڑے رکیاں۔ اتھے نبی پاک دے ایک بڑھڑا صاحب بھی آیا، بس یہ سید سجاد دا دکھ سن لو، میں 2 وین پڑھ دیں، جنازہ بھی آمن ہے، جنازے نو سارے مومن ہاتھ لوے آئے، اے 72 دا کل آزادار آئی، واہ بھائی واہ، اجر و کمال اللہ، ایسا آزادار آئی جدے گلج بھی توکا، اجر و کمال اللہ۔ اے وہ بیمارے جے بازاراں چ پھپیاں ٹردیاں ڈٹھیاں، آفرین بھائی آفرین بھائی، اجر و کمال اللہ، جڑے روندے پہ ہو شالا دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ نانے دا صحابی ملے اس جس دا نام ہے سہل سعدی، اے حج تے گیا ہویا، کسے مجبوری تو دیر نال بلے آئے تے معاف کرے، اے اس ویلے شام آیا ہے جلے علی دیاں دھیاں بازار اچ داخل ہوئیں۔ ہن اتھوں دا ماحول میری زبان نو اجازت نہیں، البتہ ایک منت کرے نا، جے سید سجاد آزادارو ساری زندگی شراب نہ پیوے،
اس شراب دی وجہ تو بہوں رنیاں زہرا دیاں دیاں ایک کمینہ شراب پی کے آدھائی حالے کھڑیاں روین میرے بازار نہیں سجے کیویں لے آدھا کھڑیاں روین ڈھولاں تے بگلاں آلے نہیں آئے. اے شراب بہوں نقصان کیتا ہے بطول دیاں دیاں دا بھلا انہیں کافی رو بیٹھے ہو. اتنا ہی انسان رو سکتا ہے مسلسل رننے تے ایو رننے جدہ جنازہ آوڑے اسد آخر تھک پونے ہیں نا یار. جتنے بھی ازادار ہو سو وکیناً چکری ایک مشہور علاقہ ہے تسی بڑے مومن ہو ملک کی توڑا نہ آئے لیکن آخر شام غریباں سن کے ستے ہو سو نا کھانے بھی تو ملے ہو سن ٹھنڈے پانی بھی پیتے ہو سنے. خدا دی قسم ہے اسے رات دیاں جاگیاں ہوئیاں زہرا دیاں دیاں اور کربلا تو لے کے شام تائیں نانے دی امت سمبھڑ نہیں دیتا. او میں کائنات قربان کر اللہ تو اڈا بھلا کرے. ساحل آئے بازار سجے ہوئے لوگاں بھڑکیلے لباس پائے ہوئے عورتاں ہتھاں تے مہندیاں لائیاں ہوئیں مکانہ دیاں چھتاں تے بے حیا عورتاں دا ہجوم ہے. مقتل آدھے حیران ہو کے پوچھ دے ایک شامی تو آج کوئی شام عید ہے آدھے نہیں تو دیر نہ لائیں لفظ بہت دکھ ہے میں اشارہ کرنے آپ سمجھ بنے آئے. شامی آدھے ساحل ایک نمازی مری گئے. واہ بھائی میں وہ لفظ نہیں آکھنا تیرا دل دکھ دے میں تیرا بڑا خیال ہے. ایک نمازی مری گئے او دیاں بھیناں دے احترام واسطے بازار سجائے گئے. میں کائنات قربان کرا. سال پوچھ دے کون ہے نا دا مسافران دا سالار انہاں اشارہ کیتے او ویک جدے گلج وزنی تو اوکے. میں اللہ دی قسم جس رات دے پڑھی ہے نا کم از کم 15 منٹ کتاب بند کر کے بیمار نو مکھاڑ دیندہ رہا. اے نانے دا صحابی بھاج کے آئے سید سجاد دے کول آدھے کہہ دی کتھو دا وسد ہے مدینہ. حال گل پوچھ دا ودائی میرے امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا فرمیندن کل اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ. یا شیخ حل قرات القرآن او بزرگا قرآن پڑھے آئی او سکے جی بڑا پڑھے فرمائے اے آیت پڑھیے پتہ ہی ہے کہندے واسطے نازل ہوئی آدھے میرے نبی دی اولاد واسطے وَدْ بیمار آدھن انما یرید اللہ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے بھی پڑھیے یاد ہے کئی بار پڑھیے کہندی واسطے میرے نبی دی پاک دھی تے او دی اولاد واسطے آئیے. میں نو پاک مجلس دی قسم نے سید سجاد دا بیان نہیں کر سکتا کیڑی حالت آئی. فرمیندن جے پڑھیاں نہیں آئے تاں ود سر اچھا نہ کریں. آدھے کیا کہہ دی کیوں اچھا نہ کرا. فرمایا میری کانڈ پچھے نبی دیاں دھیاں ہے نہیں اجرکم علی اللہ قدمہ تے ڈھائے پہ آئے میں تا تیرے نانے دا غلام او میں نو معاف کریں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس اگے نہیں پڑھ سکتا قدمہ تے ڈھٹھا مولا اس شام میں کوئی نوکری میرے واسطے. مولا فرمایا او بندہ جڑا سارا لی سانگ میرے بابے دی چاہی ودا ہے انہوں کچھ پیسے دے انہوں آگ سانگ اگاں لے جا. میرا بابا قرآن پڑھ سی میری پھوپیاں دا پردہ پچ ویسی. ہائے او میرا اللہ میں بہوں ڈردا کھڑا میں او لفظ نہ پڑھا جڑے میرے سامنے نہ پتہ نہیں میں نہیں پتہ ہے میں جی میں برداشت پہ کر دا. وہ گیا ہے سانگ آلے نو پیسے دیتے سے وہ سر لے کے اگا ٹور گیا. میں ادھی روایت پڑھ سا نہ پڑھ سا واپس آگے مولا اے اور بھی میرے کل پیسے درم دینار مولا کوئی خدمت اس بازار مکویندے سا نہ پڑھنا پوندا. سجاد فرمیندن ونج بازار متا کوئی کپڑے والی دکان کھلی ہو مولا کے کریں. فرمایا ونج 24 چادراں لیا میرے نال زہرا دیاں تھیا. بس چادراں بھی آئین سید سجاد بیبیاں پاکھاں دے سراں تے بھی کرائین.
پر یہ سمجھ لے پھر کرن کہہ نہیں دیتیاں جیڑا ظلم ہویا ہے بیان تو بہرے تیسرا مقتل 22 محرم ظلم دی زہر مل گئی ہے بس تینوں انتظار آئی نہ میں دو وین سنینا زہر تو پہلے سجاد بڑے اوکھے دن مدینے گزارے قسم پاک ذکر دیا ہے کوئی کسائی مولا دے سامنے جانور ذبح نہیں کرتا مدینے دے وچ نہ ایک بے نوادے نہ سجاد دے سامنے ذبح کرے آئے متاں کربلا دا منظر یاد آوس بھلا ہونے یار جنہ دا نقصان ہے وہ تو وین کر کے روندے ہی پیر متاں سید سجاد دی نگاہ خنجر تے پہ جاوے یا خون تے پوے کربلا یاد آوے ایک قصاب ہے عبداللہ اس دا نام ہے بس اتھوں وین شروع کرے نا کیونکہ جنازہ بھی آمنے ماتم بھی تساں کرنا ہے میں تو جلدی دعا دیواں او شریفاں دا مجمع ایک دن عبداللہ نامی قصاب ہے گلی جانور لئی آندا ہے ہاتھ میں چھری بھی ہے دروازے تے اچانک باکر دا بابا آ کھڑے امام نے اس نو ویکھ لے اس بھی ڈٹھا ہے جو مولا دروازے تے کھڑے اس اپنی ابان لا کے نا جانور چھپا لے سجاد نہ ویکھے پئی حسین دے بیمار پتر دی نگاہ ساد مار کے آدھنا عبداللہ نہ لکا ذرا میرے سامنے لیا ازادارو جلے سامنے آئے امام آدن ذبح دیاں شرطاں جان دے آدھے مولا جان دا فرمے دن سنا آدھے پہلی شرط ذبح تو پہلے پانی پلے دے او سجاد مخانیاں اٹھا نکل گئی ہے آدھے آئیو میرا غریب بابا مسلمان جانوری تسے ذبح نہیں کرے دے تو دریا دی منتے تسا مریندہ رے واہ بھائی واہ آفرین بھائی اجرکم اللہ حق ادا کی تنے بیمارے کربلا نو روون دا آدھے مولا دوجی شرطے جڑے ہتھیار نال ذبح کرینے آئے پہلے چنگی طرح تیز کرینے آئے تاکہ جانور نو تکلیف نہ ہوئے او چکری دے آزادارو تڑپ گیا بیمار آدھے آئیو میرا غریب بابا شمر کھٹے خنجر نال واہ بھائی واہ آفرین 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 بھائی ہو گئی عبادت فرمایا تریجی شرط سنا میں تک کدی نہیں آکھیا جو ماتم کرو نقصان تا سارے آندھائے جتھے ماتم تے دل آکھی ضرور کریں قسم و خدا تریجی شرط تے سجاد جھن پی ہے آدھے مولا ایک جانور دے سامنے دوجا جانور ذبح نہ کر دے غریب دے آئیو میرا مظلوم تیری 70 قدم تے بینا 70 قدمہ تے دی آئی جی مکئی پڑھائی ازادارو ایڈے بیمار نو کوئی زہر دی ضرورت آئی ایکو شام دا نام ہی کافی آئی ازادارو قیامت بن گئی اے زہر پنجی نو نہیں ملی زہر 22 محرم نو ملی ہے 3 دیاڑے بیمار تڑپدا رہ گئی ہے ازادارو قیامت بن گئی تڑپدا پیو نو ویک کے محمد باکر پانی دا جام دیتے اور جنہ ماتم کرنے جام ہتھاں تے آئے سجاد ہاتھ کمبے پانی زمین تے لڑ گیا آدھے بابا اور دیوا آدھن نہیں کربلا یاد ہی او داوی دی گرا میرا غریب بابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ آفرین بھائی سجاد فرمائن باکر میں نے غسل آپ دے میں نے کفن آپ پواویں میرا جنازہ آپ پڑھے ان میں کوشش کریں نا وہی پڑھا جڑا مقتل چلب دے برداشت بھی کریں آئے ناراض بھی نہ ہوئے آئے ہر بندہ مقان دے سی وسیعت مک گئی ازادارو انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ٹر گیا کربلا دا بیمار، ازادہ روجل روح پرواز کر گئی ہے۔ باقر امام چہرے تے کپڑا رکھا ہے، کپڑے دا رنگ لال ہو گیا ہے۔ غریب دے باقرہ میری لاش ریت تے رکھا، کربلا میرا بابا انجہا لئی آؤ جنازہ۔ اللہ دی قسم سامنے باقر پیو دی رات نہیں رک دی، رو رو کے آدھے توڑے ہونتا رات نہ رو بابا، او پیا ٹردہ ہے دنیا تو پوس کفن گئی۔ ہائے سجاد، ہائے سجاد، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الا لعنت اللہ علیکم۔